اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ حروف مقطعات یہ قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، جیسے الف لام میم قاف کاف ہا یا عین صاد، اور یہ سارے حروف مقطعات۔ ان کی کتنی زیادہ برکت ہے، ان کے کون سے راز ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں علماء کرام کیا بیان فرماتے ہیں کہ ان کی کتنی برکات ہیں، اور حروف مقطعات پڑھنے سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے، روحانی طاقت اسے کتنی حاصل ہوتی ہے، اور گھر میں رکھنے کے بارے میں اس کا کیا حکم ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں لوگ کیا کرتے ہیں، حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں، کوئی پینٹنگ بنی ہوتی ہے یا کچھ بھی، تو اس کو لگا دیا جاتا ہے گھر میں، اور دکان پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس کی کتنے زیادہ برکات اور کیا کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے، انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے جانیں گے کہ حروف مقطعات ہے کیا۔ حروف مقطعات یہ قرآن پاک کی کچھ صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، صورتیں سٹارٹ ہوتی ہیں اس سے۔ یہ عربی کے حروف ہیں، جیسے الف لام میم ہا میم یاسین طٰہٰ وغیرہ، اور ان حروف کے بارے میں علماء کرام کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں، مختلف ان کے بیانات ہیں، اور ان کی حقیقت کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور لیکن کچھ ان کی تشریحات جو بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں جو کہ کسی کو معلوم نہیں ہیں، اور ان کا حقیقی مطلب جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسرا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عربی زبان کی بلاغت ہے کہ یہ حروف عربی زبان کی خوبصورتی اور قرآن پاک کی معجزاتی فصاحت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آئے ہیں، اور یہ چیلنج بھی ہے کفار کے لیے۔ چیلنج کیسے ہے کہ ان حروف کے ذریعے کفار کو چیلنج کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کی مثال بھی وہ جو حروف ہیں ان کی مثال بھی وہ نہیں لا سکتے، آیت تو دور کی بات ہے، صرف حروف مقطعات ہیں، ان کی مثل بھی کوئی ایسے حروف بھی وہ نہیں لا سکتے۔ تو ان میں کچھ علامات ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اس کی کون سی برکات انسان کو حاصل ہوتی ہیں، روحانی فوائد کون سے حاصل ہوتے ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک اس کے بارے میں کیا انشاءاللہ تعالیٰ جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نمبر 1 پر کہ انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیسے اضافہ ہوتا ہے کہ حروف مقطعات کا پڑھنا یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں پر ایمان کا اظہار ہے، تو جسے بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ایک دفعہ لازمی دن میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور اس کی عظمت، نمبر 2 پر کہ اس کی عظمت ہے، اور یہ حروف قرآن کے معجزاتی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں، تو ان کا ورد کرنے سے انسان قرآن پاک کی گہرائی اور روحانیت محسوس کرتا ہے، اور ان حروف کی برکات سے انسان بہت سارے اس کی دعائیں بھی قبول کی جاتی ہیں، روحانی سکون ملتا ہے، انسان کے روح کو سکون ملتا ہے۔ حروف مقطعات کی جو انسان تلاوت کرے باقاعدہ، اس انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور روحانی اطمینان دیتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حصہ ہے۔ اور بعض علماء کے مطابق کہ ان حروف کی تلاوت کے دوران دعا کرنے سے اس کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے کلام کا حصہ ہے اور اس میں بڑی تاثیر ہے، تو دعا قبول ہوتی ہے انسان کی۔ تو اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، وہ انسان کیا کرے کہ حروف مقطعات کی تلاوت کرے اور ساتھ میں اس کے درمیان میں دعا مانگے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور حفاظت اور برکت کے لیے اس کے بارے میں کیا ہے، ان حروف کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت حاصل ہوتی ہے اس انسان کے لیے، اور یہ انسان کو نورانیت بخشتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ شیطان کے وسوسے سے انسان محفوظ رہتا ہے جو انسان ان حروف کی تلاوت باقاعدہ کرتا ہے۔ تو حروف مقطعات کو سمجھنے کی کوشش انسان کو علم اور حکمت کی طرف مائل کرتی ہے۔
یہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بھی پھر انسان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن حقیقی علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انسان صرف ان سے برکات حاصل کر سکتا ہے۔ اور جو یہ ساری میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے، یہ علماء کرام نے بیان فرمائی۔ اچھا، نیکسٹ کویشچن کہ جو حروف مقطعات ہم گھر میں لگاتے ہیں یا دکان پہ لگائے جاتے ہیں، کیا اس سے کوئی برکات حاصل ہوتی ہیں؟ جی ہاں، اس سے برکات حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص شرعی حکم اور ہدایت قرآن پاک اور حدیث پاک میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا حصہ ہیں، تو اگر کوئی ان کو ادب و احترام کے ساتھ ان کو لگائے گا تو اس انسان کو ضرور برکت حاصل ہوگی۔ اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی نے یہ حروف مقطعات لوح قرآنی بھی جن کو کہا جاتا ہے، اگر کوئی انسان اپنے گھر میں لگا دیتا ہے، اس کی نظر پڑتی رہے گی، اور نظر پڑنے سے اس کو یاد آ جائے گا کہ اچھا میں اس کو ایک دفعہ پڑھ لوں، تو پھر یہ بہت اچھا ہے، اس انسان کو برکات حاصل ہوں گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی اپنی دکان پہ لگاتا ہے یا اپنی کسی بھی اسکول آفس میں لگا سکتے ہیں کہ اگر انسان کی نظر پڑے اور انسان کہ میں اس کو پڑھ لوں تو انسان کو بہت اچھا اس کو برکات حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ گاڑی میں بھی اگر کوئی ایسا ہو لکھا ہوا کہ جس پر لوح قرآنی ہوں، اور جب انسان کو ٹائم ملے نظر پڑے اور انسان پڑھ لے، تلاوت کر لے، لوح قرآنی کی 2-3 منٹ لگتے ہیں، تو بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب کا باعث ہے انسان پڑھے، اور اس سے انسان کو روحانیت بھی ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال اگر انسان رکھ کے پڑھے تو پھر انسان کو بہت زیادہ اس کی برکات اور فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور شیطانی اثرات سے اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ ہمارے گھر پہ شیاطین ہیں یا آسیب وغیرہ ہے یا کوئی جنات وغیرہ یا غلیظ چیزیں ہمارے گھر میں یا ہمیں فیل ہوتی ہے ایسی چیزیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ قرآن کی آیات یا ان حروف کو گھر میں رکھنے سے اور ان کا ورد کرنے سے شیطانی اثرات یا جو غلیظ شیاطین ہوتے ہیں جنات وغیرہ، ان کے ختم ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان حروف کو رکھنے کے لیے جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ اچھا، اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، لوگ دھیان نہیں رکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ہے، چاہے وہ آپ نے اس کو فریم کیا ہوا ہے یا کسی طرح بھی آپ نے لکھی ہوئی کوئی آپ نے کوئی لے لیا ہے ڈیکوریشن پیس، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایسی جگہ لگانا ہے کہ جہاں پر کوشش کی جائے کہ اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ کی پیٹھ نہ ہو، یعنی اگر آپ کی پیٹھ ہو رہی ہے، اس کا احترام نہیں ہو رہا، تو پھر آپ اس کو وہاں سے ہٹا کر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں۔ لیکن اگر کسی نے کوئی دیوار وغیرہ پہ لگائی اور اتنی اونچی ہے کہ آپ کی پیٹھ وہاں پر نہیں پہنچ رہی، تو پھر ٹھیک ہے، وہاں پر لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر دیوار پہ لگا رہے اور اونچی جگہ پر لگا رہے تو وہاں پر پاؤں نہیں ہونے چاہیے، یعنی پاؤں والی سائڈ نہیں ہونی چاہیے۔ یا اگر آپ گھر میں سو رہے ہیں اور اس طرح آپ کے بیڈ کی سیٹنگ ہے کہ آپ کے پاؤں کی طرف وہ آ رہا ہے، تو پھر پاؤں کی طرف نہ لگائیں بلکہ سر کی طرف لگائیں۔ یعنی ادب و احترام کا خیال رکھنا چاہیے، نہ صرف حروف مقطعات کے لیے، مگر اگر کسی نے 4 کل والی کوئی پینٹنگ لگائی ہوئی اپنے گھر میں یا سورہ فاتحہ لگائی ہے، بعض دفعہ ایسی پینٹنگ میں کہ اس کے اوپر پوری سورۃ یاسین لکھی ہوتی ہے، تو اس کا ضرور ادب و احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے مزید جو آپ کہتے ہیں کہ اس کے حروف مقطعات کی، تو پھر آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں اور مزید علم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو صرف رکھنے سے، یعنی لگا دیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، نہیں بلکہ اس کو پڑھنے سے اور عمل کرنے سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر حروف مقطعات کو تعویذ یا کسی بھی غیر شرعی طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کا مقصد قرآن پاک کی برکت اور روحانیت کو حاصل کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی اور مقصد ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔